السلام علیکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، ہم نے اسے دیکھا نہیں، لیکن وہی لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، جنات پر یقین رکھتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کو سچ مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو نظر نہیں آتا اس پر یقین ہے، لیکن جس نے آنکھ دی اس پر شک ہے۔ کیا یہ صرف لا علمی ہے یا دل کا اندھا پن؟ آج کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ قرآن، تفاسیر اور پرانی روایات کے درمیان چھپا ہوا ایک راز ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں سچ بھی ہے اور انسان کی کمزوری بھی۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سخر۔ خاصہ رات تھی، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ایک عظیم نبی اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ نبی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہیں ایسی بادشاہت دی گئی جو کسی اور کو نہ دی گئی۔ ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، نانن۔ لیکن یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کیا یہ صرف ایک انگوٹھی تھی یا کچھ اور؟ پرانی کتابوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صرف حکومت نہیں دی تھی، بلکہ حکمت، علم اور کتابوں کا علم دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان نے داؤد کا علم وراثت میں پایا۔ یہ علم کیا تھا؟ یہ صرف دنیاوی علم نہیں تھا، یہ وہ علم تھا جو انہیں مخلوق کی زبان سمجھنے دیتا تھا، جو انہیں جنات کے معاملات سمجھنے دیتا تھا۔ اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے پاس کچھ صحیفے اور علوم تھے جن میں اللہ کی حمد، حکمت اور مخلوق کے راز درج تھے۔ لیکن یاد رکھو، یہ سب اللہ کی عطا تھا، کوئی جادو یا ذاتی طاقت نہیں۔ پھر ایک دن ایک خیال آیا، ایک ایسی عمارت بنائی جائے جو زمین پر پہلے کبھی نہ بنی ہو۔ جنات کو حکم دیا گیا، پہاڑ توڑو، پتھر لاؤ۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، انہیں کاٹا کیسے جائے؟ لوہا کافی نہیں تھا۔ تب ایک نام سامنے آیا، سخر۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ کچھ جنات بہت چالاک، بہت طاقتور اور علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سخر انہی میں سے تھا۔ کہا گیا وہ ایک جھیل پر آتا ہے، وہاں سے پکڑا جا سکتا ہے۔ رات، پانی، خاموشی، اور پھر وہ آیا، سخر، آنکھیں جیسے کسی نے آگ کو قید کر رکھا ہو۔ اسے پکڑا گیا۔ جب اسے لایا جا رہا تھا، اس نے ایک آدمی کو دیکھا، پیاز بیچ رہا تھا اور لہسن خرید رہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ پھر ایک عورت لوگوں کو مستقبل بتا رہی تھی، وہ پھر ہنس دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچا، انہوں نے پوچھا کیوں ہنسے؟ وہ بولا لوگ خود کو نہیں جانتے اور دنیا کو سمجھنے نکل پڑتے ہیں۔ پھر اس نے وہ راز بتایا جو کسی کو معلوم نہ تھا۔ پتھر کو لوہے سے نہیں، ہیرے سے کاٹا جاتا ہے۔ اور پھر ایک عظیم تعمیر شروع ہوئی۔ لیکن یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ کیونکہ سخر قید تھا، اور قید کبھی خاموش نہیں رہتی۔ حدیثوں میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کے لائق نہ ہو میرے بعد۔ تیسے یہ دعا ایک ذمہ داری تھی، لیکن پھر ایک آزمائش آئی۔ ایک دن انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ انگوٹھی کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ ایک علامت تھی جس کے ذریعے جنات تابع رہتے تھے۔ سخر نے موقع دیکھا اور انگوٹھی لے لی۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا، اور قرآن کہتا ہے ہم نے اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سچ اور دھوکہ آمنے سامنے آئے۔ سلیمان علیہ السلام تنہا ہو گئے۔ وہ بازار میں گئے، کہا میں سلیمان ہوں۔ کسی نے یقین نہ کیا۔ وہ ایک ماہی گیر کے ساتھ کام کرنے لگے۔ ایک نبی، ایک بادشاہ، اب ایک عام انسان۔ یہ آزمائش تھی۔ ادھر سخر تخت پر تھا، لیکن سکون نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سب اس کا نہیں۔ پھر ایک دن اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی، ایک مچھلی نے اسے نگل لیا۔
दिन गुजरे, फिर एक दिन वही मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ आई। उन्होंने उसे काटा और अंगूठी वापस आ गई। उन्होंने उसे पहना और सब कुछ बदल गया। जिन्नात वापस, ताकत वापस, सल्तनत वापस। उन्होंने हुक्म दिया, सखर को लाओ। वो पकड़ा गया और रवायात में आता है कि उसे जंजीरों में बांधकर एक संदूक में बंद किया गया और समंदर में फेंक दिया गया ताकि वो कभी वापस ना आए। लेकिन ये कहानी सिर्फ सखर की नहीं, ये कहानी है इंसान की। कुछ लोग अपनी ताकत पर यकीन करते हैं, कुछ लोग अपने इल्म पर, लेकिन जब वो सब छिन जाता है तब इंसान को असल हकीकत समझ आती है कि सब कुछ सिर्फ एक अमानत है। और आखिर में यही सच रह जाता है। अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन उसका निजाम हर जगह नजर आता है। और सवाल अब भी बाकी है, क्या तुम देख कर मानते हो या समझ कर